أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واتقوا اور بچنا فتنتن اس فساد سے لا تصیبن الذین جو نہیں پڑے گا الذین ان لوگوں پر ظلموا جنہوں نے ظلم کیا ہے منکم تم میں سے خاصتاً چن کے صرف انہی پر نہیں آئے گا وہ خدا کا عذاب سب کو اپنی گرفت میں لے لے گا. وہ فتنہ جو ہے نا وہ صرف تم پہ انہی پہ نہیں آئے گا جو ظالم ہے، وہ تو سب کے ساتھ چمٹ جائے گا. اور یہ فتنہ کیا ہے، کس گناہ سے بچنا ہے؟ بتایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کر دینا یہ گناہ ہے، اسے فتنہ کہا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ ایسے گناہ سے کہ اس کی پاداش میں جو عذاب آئے گا صرف ظالموں پر ہی نہیں آئے گا بلکہ سب پر آ جائے گا. اور یہ وہ چیز ہے جس بنیاد پہ فقہا کہتے ہیں کہ گناہ سے روکنا اور نیکی کا حکم دینا مراد یہ ہے کہ یہ کام کرتے رہو، اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو پھر خدا کا عذاب ظالموں پہ ہی نہیں آئے گا، تم پہ بھی آ جائے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ جیسے کشتی کے دو حصے ہیں، اوپر والا حصہ اور نیچے والا، اور اوپر کے حصے والے اطمینان سے رہیں کہ چلو نیچے والے اگر سوراخ کر رہے ہیں تو وہی ڈوبیں گے، ہمیں کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ڈوبیں گے تو اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے. اسی لیے آپ نے کہا کہ لوگوں اللہ کی قسم تم نیکی کا حکم کرتے رہو گے اور برائی سے روکتے رہو گے، وگرنہ ایسا فتنہ پھیل جائے گا تم میں کہ کوئی آدمی اس سے نہیں بچ سکے. مسلمانوں نے گناہ کے کاموں سے ایک دوسرے کو روکنا چھوڑ دیا، اس لیے چاہیے آدمی کو کہ جس حد تک مناسب ہو سکے گناہ کے کام پہ دوسرے کو روکے، یا اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے روکے، یا دل سے تو برا منائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جب یہ کیفیت آ جائے گی تو آپ نے فرمایا تھا تمہارے نیک لوگ اس امت کے حق میں دعا کریں گے اور ان کی دعا نہیں سنی جائے گی، ان کی دعا نہیں مانی جائے گی. یہ فرمایا فاتقوا فتنۃ، بچنا اس بات سے. وہ فتنہ کیا ہے، وہ گناہ کیا ہے؟ وہ امر بالمعروف کا نہ کرنا اور نہی عن المنکر، گناہ سے نہ روکنا. اس لیے فرمایا کہ بچتے رہو اس فساد سے کہ تم میں سے جو ظالم ہیں چن کر صرف انہی پر نہیں پڑے گا، سب آ جائیں گے. وَاعْلَمُوا، یاد رکھو ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ بہت سخت ہے عذاب دینے میں. حکم اللہ کا نہیں مانو گے دل ہٹ جائے گا، جب دل ہٹ جائے گا پھر اس پہ کام کرنا دشوار ہو جائے گا، اور ہوتے ہوتے اس کا وبال سب پہ آ جائے گا. جیسے لوگ جہاد کو چھوڑ دیں تو سارا ملک تباہ ہو جاتا ہے، اسی طرح مسلمانوں کے معاشرے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیں سب تباہ ہو جائیں گے.